سلام دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک خوبصورت اور دلچسپ ملک تھائی لینڈ کی سیر پر۔ تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی خوبصورتی، تاریخی مقامات، مزیدار کھانوں اور دوستانہ لوگوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تھائی لینڈ کے بہترین مقامات، ثقافت اور یہاں کی روایات کے بارے میں بتائیں گے، تو آئیے ہمارے ساتھ جڑیے اس دلچسپ سفر پر۔ تھائی لینڈ کی ثقافت بہت ہی منفرد اور دلچسپ ہے۔ یہاں کے لوگ بہت دوستانہ اور مہمان نواز ہیں۔ تھائی لینڈ میں بدھ مت کا بہت زیادہ اثر ہے اور یہاں کے بہت سے لوگ بدھ مت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ہر سال مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، جیسے کہ سونگکرانگ جو کہ نئے سال منانے کا تہوار ہے۔ تھائی لینڈ کے مشہور مقامات۔ تھائی لینڈ میں دیکھنے کے لیے بہت سے خوبصورت مقامات ہیں۔ ان میں سے کچھ مشہور مقامات یہ ہے: بینکاک، تھائی لینڈ کی راجدھانی، جہاں آپ کو شاندار مندر، مارکیٹس اور بہترین کھانے ملیں گے۔ پھوکٹ ایک خوبصورت جزیرہ جو اپنی شاندار ساحلوں اور پانی کی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ چیانگ مائی، تھائی لینڈ کا شمالی حصہ، جہاں آپ کو پہاڑوں اور روایتی بازاروں کا لطف اٹھانے کا موقع ملے گا۔ تھائی لینڈ کا مزیدار کھانا۔ تھائی لینڈ کا کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے کھانے مسالے دار اور لذیذ ہوتے ہیں۔ کچھ مشہور تھائی کھانوں میں شامل ہے پاد تھائی، چاول کی نوڈلز، سبزیاں اور گوشت سے بنا ہوا ایک مزیدار ڈش۔ ٹوم یم سوپ، مسالے دار کھٹی سوپ جو کہ سمندری غذا کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ گرین کری، ناریل کے دودھ اور ہری مرچوں سے بنی ہوئی کری جو کہ چاول کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ تھائی لینڈ کی آبادی کے بارے میں۔ تھائی لینڈ جنوبی مشرق ایشیا کا ایک اہم ملک ہے جو اپنی خوبصورتی، ثقافت اور دوستانہ لوگوں کے لیے مشہور ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہاں کتنے لوگ بستے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے۔ تھائی لینڈ کی کل آبادی 2024 کے تخمینہ کے مطابق تھائی لینڈ کی آبادی تقریباً 71 ملین ہے۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 20واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ آبادی کی تقسیم۔ تھائی لینڈ کی آبادی مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ بینکاک تھائی لینڈ کی راجدھانی اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 10 ملین ہے۔ پھوکٹ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جہاں کی آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے۔ چیانگ مائی شمالی تھائی لینڈ کا ایک بڑا شہر ہے جہاں کی آبادی تقریباً 1.5 ملین ہے۔ آبادی کی خصوصیات۔ تھائی لینڈ کی آبادی مختلف نسلی گروہوں پر مشتمل ہے، جن میں سب سے بڑا گروہ تھائی ہے جو کہ کل آبادی کا تقریباً 75% ہے۔ دیگر گروہوں میں چینی، ملائی، کمبوڈین اور دیگر شامل ہے۔ عمر کی تقسیم۔ تھائی لینڈ کی آبادی کی عمر کی تقسیم کچھ اس طرح ہے: 0 سے 14 سال تقریباً 17%، 15 سے 64 سال تقریباً 65%، 65 سال اور اس سے زائد تقریباً 18%۔ تھائی لینڈ کی تاریخ کی گہرائیوں میں۔ تھائی لینڈ جو کبھی سیام کہلاتا تھا، ایک قدیم و متحرک تاریخ کا حامل ملک ہے۔ آئیے جانتے کہ اس ملک کی تاریخ کیسے تشکیل پائی اور یہاں کے لوگ کس طرح ترقی کی منازل طے کرتے رہے۔ قدیم دور۔ تھائی لینڈ کی تاریخ کا آغاز قدیم دور سے ہوتا ہے۔ یہاں مختلف قبائل اور مملکتیں بستی تھی۔ ابتدائی دور میں یہاں خمیر سلطنت کا اثر رسوخ تھا، جس کی جھلکیاں آپ انکور وارڈ جیسے تاریخی مقامات پر دیکھ سکتے ہیں۔ سیام کی سلطنت کا قیام 13ویں صدی میں ہوا۔ اس وقت کا سب سے مشہور بادشاہ راما کام ہینگ تھا، جس نے 1279 سے 1298 تک حکومت کی۔ اس دور میں تھائی ثقافت اور لکھائی کو فروغ ملا اور بدھ مت کو ریاستی مذہب قرار دیا گیا۔ ایودھیا دور۔ 1350 عیسوی میں ایودھیا سلطنت کا قیام ہوا جو کہ 1767 تک جاری رہی۔ اس دور میں تھائی لینڈ نے کئی جنگیں لڑے اور اپنی سرحدوں کو وسیع کیا۔ ایودھیا دور کو تھائی لینڈ کی تاریخ کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ بینکاک کی سلطنت۔ 1767 عیسوی میں ایودھیا سلطنت کے خاتمے کے بعد تھونبوری سلطنت کا قیام ہوا، جس کے بعد 1782 عیسوی میں چگری خاندان کا تعلق بھی اسی نو نے بینکاک کو دارالحکومت بنایا۔ موجودہ بادشاہ راما خاندان سے ہے۔ بینکاک کی سلطنت کے دوران تھائی لینڈ نے یورپی طاقتوں سے تعلقات قائم کیے اور اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ جدید دور۔ 20ویں صدی میں تھائی لینڈ نے کئی اہم اصلاحات کی۔ 1932 عیسوی میں ایک خون خرابے کے بغیر انقلاب کے بعد تھائی لینڈ ایک آئینی بادشاہت بن گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران تھائی لینڈ نے جاپان کے ساتھ اتحاد کیا، مگر بعد میں اتحادی افواج کی حمایت کی۔
حالیہ دور تھائی لینڈ نے حالیہ دہائیوں میں سیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں کا سامنا کیا۔ 2006 اور 2014 عیسوی میں فوجی بغاوتیں ہوئے اور سیاسی استحکام کے لیے کوششیں جاری ہے۔ آج تھائی لینڈ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ میں قدرتی مقامات کی بھرمار ہے جو اپنی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ اپنی خوبصورت ساحلوں، پہاڑوں، جنگلات اور قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون سے مقامات آپ کے سفر کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ پھوکیٹ جزیرہ۔ پھوکیٹ تھائی لینڈ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور یہاں کی ساحلی خوبصورتی بے مثال ہے۔ یہاں کے مشہور ساحلوں میں پٹونگ بیچ، کاتا بیچ اور کان بیچ شامل ہے۔ پانی کی سرگرمیاں جیسا کہ اسنورکلنگ، اسکوبا ڈائیونگ اور جیٹ اسکیئنگ یہاں کے مشہور مشاغل ہیں۔ کرابی خوبصورت چٹانوں، سفید ریت والے ساحلوں اور شفاف پانیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ریلے بیچ، فائی جزائر اور آئی لینڈ ہائکنگ جیسی سرگرمیاں ملیں گی۔ کرابی کے جنگلات اور غاریں بھی بہت مشہور ہیں جن میں ایمارلڈ فولڈ اور تھنگ ٹونگ غار شامل ہے۔ چیانگ مائی تھائی لینڈ کے شمالی حصے میں واقع ہے اور یہ اپنے پہاڑوں، جنگلات اور قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے مشہور مقامات میں ڈوئی انتھانن نیشنل پارک، پائی کینیون اور چیانگ مائی نائٹ سفاری شامل ہے۔ یہاں آپ ہاتھیوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور ٹریکنگ کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کھاو سوک نیشنل پارک تھائی لینڈ کے سب سے پرانے جنگلات میں سے ایک ہے۔ یہاں کی سبززار وادیاں، شفاف جھیلیں اور جنگلی حیات دیکھنے کے قابل ہے۔ یہاں آپ کو ہائکنگ، کینوئنگ اور کیمپنگ جیسی سرگرمیاں ملیں گی۔ چیولان جھیل اس پارک کا دلکش مقام ہے جہاں آپ رافٹ ہاؤس میں قیام کر سکتے ہیں۔ ایراوان نیشنل پارک تھائی لینڈ کے مغربی حصے میں واقع ہے اور یہ اپنے خوبصورت جھرنوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور جھرنا ایراوان فالس 7 سطحوں پر مشتمل ہے اور ہر سطح پر شفاف پانی کے تالاب ہے۔ یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور امن و سکون سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے قدرتی مقامات واقعی ایک جنت ہے۔ یہاں کے خوبصورت ساحل، پہاڑ، جنگلات اور جھیلیں آپ کو ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرے گی۔ تھائی لینڈ میں ننگی لڑکیوں کے بازار کے بارے میں یہ ایک خفیہ دنیا ہے جو تھائی لینڈ کی خوبصورتی اور ثقافت کا حصہ ہے۔ تھائی لینڈ میں ننگی لڑکیوں کے بازار کو ایک عجیب و غریب مگر خوبصورت دنیا مانا جاتا ہے۔ یہاں عام طور پر شواہین اور مختلف فنون کا مظاہرہ ہوتا ہے جو کہانی بھی موزون ہوتی ہے۔ یہ بازار تھائی لینڈ کی ثقافتی وراثت کا حصہ ہے جہاں مختلف فنون اور روایتی نقشے کو زندہ رکھا گیا ہے۔ اس میں بائیں جانے والے تمام فنون کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ شواہین۔ یہ بازار دیکھنے والوں کو ایک انتہائی مثبت اور دلکش تجربہ فراہم کرتا ہے جو ان کے دلوں پر چھائے رہتا ہے۔ یہاں آنے والے ہر شخص کے لیے ایک دلچسپی والی کہانی ہوتی ہے۔ تھائی لینڈ میں کئی تاریخی مقامات ہیں جو اس ملک کی ثقافتی اور تاریخی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم تاریخی مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ گرینڈ پیلس بینکاک یہ تھائی لینڈ کا سب سے مشہور اور تاریخی مقام ہے جہاں تھائی لینڈ کے شاہی خاندان کی رہائش گاہ واقع ہے۔ وات ارون بینکاک کے چاو پھرایا دریا کے کنارے پر واقع یہ مندر اپنے شاندار طرز تعمیر اور خوبصورت چینی پورسلین سے سجائے گئے اسٹوپاس کے لیے مشہور ہے۔ آیوتھایا تاریخی پارک آیوتھایا کا قدیم شہر جو یونیسکو عالمی ورثہ مقام ہے۔ یہاں متعدد تاریخی مندروں اور کھنڈرات موجود ہے۔ چیانگ مائی یہ شہر اپنے قدیم مندروں جیسے وات فراسنگ اور وات چیڈی لوانگ کے لیے مشہور ہے۔ پائی کینن اپنے خوبصورت قدرتی مناظر اور دلکش چٹانوں کے لیے مشہور ہے۔ ایراوان نیشنل پارک یہ پارک اپنی قدرتی خوبصورتی اور 7 سطحی آبشاروں کے لیے مشہور ہے۔ پھوکیٹ تاریخی پرانی شہر کے ساتھ پھوکیٹ اپنی شاندار عمارات اور چینی پرتگیزی طرز تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ خمر رائنس تھائی لینڈ کے شمال مشرقی حصہ میں موجود خمر سلطنت کے قدیم معابد اور عمارات یہ مقامات تھائی لینڈ کی شاندار تاریخی اور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں اور سیاحوں کو اس ملک کی تاریخ اور ثقافت کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا طرز زندگی لائف اسٹائل منفرد اور متنوع ہے جو اس کی ثقافتی، مذہبی اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔
یہاں تھائی لینڈ کے لائف اسٹائل کے کچھ اہم پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثقافت اور روایات احترام۔ تھائی لینڈ کی ثقافت میں بڑے اور بزرگوں کا احترام اہم ہے۔ سلام دعا کے لیے ہاتھ جوڑ کر وائی کرنے کا رواج ہے۔ بدھ مت تھائی لینڈ کا سب سے بڑا مذہب ہے اور لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ معبد میں جانا، مراقبہ کرنا اور مذہبی تقاریب میں شرکت کرنا عام ہے۔ میلے اور تقاریب۔ سونکران تھائی نیا سال۔ سونکران سب سے بڑا میلہ ہے جس میں لوگ پانی کی لڑائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پانی سے بھگوتے ہیں۔ لوئی کراتھونگ۔ یہ تہوار نومبر میں منایا جاتا ہے جس میں لوگ کاغذی کشتیوں پر موم بتیاں جلا کر پانی میں چھوڑتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی۔ مارننگ مارکیٹ۔ صبح کے وقت مارکیٹ جانا اور تازہ سبزیاں، پھل اور دیگر سامان خریدنا معمول ہے۔ مراقبہ اور یوگا۔ بہت سے تھائی لوگ مراقبہ اور یوگا کرتے ہیں جو ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ سفر اور تفریح۔ ساحل سمندر۔ تھائی لینڈ میں بہت سے خوبصورت ساحل ہیں جیسے پھوکیت، کرابی اور کوہ ساموئی جہاں لوگ تفریح اور آرام کے لیے جاتے ہیں۔ خاندانی زندگی۔ خاندانی بانڈز۔ تھائی معاشرے میں خاندان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور مشترکہ خاندانوں میں رہنا عام ہے۔ بچوں کی تعلیم۔ بچوں کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے اور والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا لائف اسٹائل اس کی متنوع ثقافت اور خوبصورت ماحول کی عکاسی کرتا ہے جو نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ سیاحوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ تھائی لینڈ کے لوگ تھائی اپنی دوستانہ اور مہمان نواز فطرت کے لیے مشہور ہے۔ تھائی معاشرہ ثقافتی، مذہبی اور معاشرتی اقدار پر قائم ہے جو ان کے روزمرہ کے طرز زندگی کو شکل دیتے ہیں۔ یہاں تھائی لینڈ کے لوگوں کے کچھ اہم پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مہمان نوازی، دوستانہ رویہ۔ تھائی لوگ عمومی طور پر بہت دوستانہ اور ملنسار ہوتے ہیں۔ وہ اجنبیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لینڈ آف اسمائل۔ تھائی لینڈ کو مسکراہٹوں کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ تھائی لوگ اکثر مسکراتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی۔ سماجی تقریبات۔ تھائی لوگ مختلف سماجی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں جیسے شادی، پیدائش اور مختلف تہوار۔ مارننگ مارکیٹس۔ تھائی لوگ صبح کے وقت مارکیٹ جاتے اور تازہ سبزیاں، پھل اور دیگر سامان خریدتے ہیں۔ کھانے پینے کی عادات۔ تھائی کھانا۔ تھائی لوگ اپنے کھانے کے بارے میں بہت شوقین ہوتے ہیں۔ تھائی کھانا مسالے دار اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کے پکوان شامل ہوتے ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ۔ تھائی لینڈ کی سڑکوں پر اسٹریٹ فوڈ کا کلچر بہت عام ہے جہاں مختلف قسم کے لذیذ کھانے اور مشروبات دستیاب ہوتے ہیں۔ محنتی لوگ۔ تھائی لوگ محنتی ہوتے ہیں اور مختلف پیشوں میں اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں چاہے وہ زراعت ہو، صنعت یا سیاحت۔ مساج۔ تھائی لینڈ میں تھائی مساج بہت مقبول ہے جو جسمانی آرام اور صحت کے لیے مفید ہے۔ تھائی لینڈ کے لوگ اپنی دوستانہ، مہمان نواز اور ثقافتی طور پر امیر معاشرت کے لیے جانے جاتے ہیں جو نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ سیاحوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ تھائی لینڈ کی عورتیں اپنے کردار، ثقافتی روایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نمایاں ہیں۔ یہاں تھائی لینڈ کی عورتوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ احترام۔ تھائی معاشرے میں عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کی روایتی اور ثقافتی کرداروں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ روایتی لباس۔ تھائی عورتیں خاص مواقع پر روایتی لباس پہنتی ہیں جیسے چوتائی اور چوتائی پھانگ۔ تعلیم اور کیریئر۔ تعلیم۔ تھائی لینڈ میں لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت سی تھائی عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہے۔ کیریئر۔ تھائی عورتیں مختلف پیشوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہے جیسے تعلیم، طب، بزنس اور حکومت۔ وہ کارپوریٹ دنیا میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ گھریلو زندگی۔ خاندانی نظام۔ تھائی عورتیں خاندانی نظام کا اہم حصہ ہے۔ وہ بچوں کی پرورش اور خاندان کی دیکھ بھال میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ گھریلو کام۔ اگرچہ جدید تھائی عورتیں پیشہ ورانہ زندگی میں بھی مصروف ہے، وہ گھریلو ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے نبھاتی ہے۔ معاشرتی خدمات۔ تھائی عورتیں معاشرتی خدمات اور فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیتی ہے۔ وہ مختلف NGOs اور سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر معاشرتی مسائل کے حل کے لیے کام کرتی ہے۔ ثقافتی تقریبات۔
تھائی عورتیں مختلف ثقافتی اور مذہبی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور ان تقریبات کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خوبصورتی اور فیشن خوبصورتی کی صنعت تھائی لینڈ کی خوبصورتی کی صنعت میں تھائی عورتوں کا اہم کردار ہے۔ وہ ماڈلنگ، اداکاری اور فیشن کی دنیا میں نمایاں ہیں۔ روایتی اور جدید فیشن تھائی عورتیں روایتی اور جدید دونوں طرز کے فیشن کو اپناتی ہے اور خوبصورتی کی معیار کو برقرار رکھتی ہے۔ صحت اور فلاح و بہبود صحت کی دیکھ بھال تھائی عورتیں اپنی صحت کی دیکھ بھال کرتی ہے اور مختلف صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے، جیسے یوگا، مراقبہ اور ورزش۔ آرٹ اور دستکاری ہنرمندی تھائی عورتیں مختلف ہنرمند کاموں میں ماہر ہوتی ہے، جیسے کہ دستکاری، بنائی اور کڑھائی۔ ان کی بنائی ہوئی اشیاء بین الاقوامی سطح پر بھی مشہور ہے۔ سیاست اور قیادت سیاسی کردار تھائی عورتیں سیاست میں حصہ لیتی ہے اور مختلف حکومتی عہدوں پر فائز ہوتی ہے۔ ان کا کردار قومی اور بین الاقوامی سطح پر اہمیت رکھتا ہے۔ کاروبار تھائی لینڈ کی بہت سی عورتیں کاروبار کرتی ہیں اور انٹرپرینیورشپ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ مختلف کاروباری اداروں کو کامیابی سے چلا رہی ہے۔ تکنیکی میدان جدید دور میں تھائی عورتیں ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپس میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ کھیل تھائی عورتیں مختلف کھیلوں میں حصہ لیتی ہے، جیسے موی تھائی، تھائی باکسنگ، والی بال اور بیڈمنٹن۔ تھائی لینڈ کی عورتیں اپنی محنت، صلاحیتوں اور متنوع کرداروں کی وجہ سے نہ صرف اپنے خاندانوں بلکہ پورے معاشرے میں اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کا کردار اور محنت تھائی لینڈ کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں ہے۔ تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو ہر سفر کرنے والے کی لسٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ یہاں کی خوبصورت ثقافت اور کھانے آپ کے سفر کو یادگار بنا دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔